الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خالق ارض و سما کا ہم پہ بہت احسان اور کرم فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری مخلوقات میں افضل مخلوق بنایا، ساری امتوں میں بہترین امت بنایا، سارے نبیوں میں بہترین افضل نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور کتابوں میں قرآن مجید جو سب کتابوں کے سردار ہے وہ عطا فرمائی، اور پھر امت میں اللہ نے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کا ساتھ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ یہ بہاریں قرآن اور رمضان کی ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے، سب آمین کہہ دو۔ یہ جو میں اور آپ یہاں آتے ہیں ہم نہیں آتے، وہ کریم و سخی اللہ بلاتے ہیں، آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ 20 تراویح پڑھتے ہیں، 40 سجدے کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کرتے، وہ رحیم و کریم اللہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ بڑے بڑے صحت مند روزے نہیں رکھتے، اور بڑے بڑے کمزور سوچتے ہیں مرنا ہی ہے تو روزے کی حالت میں مر جائیں گے۔
روزہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا ہے پھر سارا سال روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اب آپ میں سے اکثر نے قرآن سنو اور قرآن سنایا۔ میں جب قرآن مکمل ہوتا ہے اور جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اپنے نیک بندوں کی کسی قدر نقل کی توفیق عطا فرما دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری آپ کی نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، تسبیح اللہ رب العالمین کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیاروں کی نقل تو بہرحال ہے، اس کے پیاروں کی نقل تو ہے، اس کے پیاروں کی نقل کی توفیق اس نے عطا فرما دی۔ آپ سوچو کیا سما ہوتا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب ہزاروں صحابہ ہیں، ادھر مسجد نبوی میں 20 تراویح ہو رہی ہے اور وہ قرآن سنا رہے ہیں جنہوں نے حضور سے پڑھا۔ حضرت عمر نے کہا ابی بن کعب تم جاؤ، تم بیت اللہ میں قرآن سناؤ گے، کیونکہ تجھے رسول اللہ نے اس امت کا قاری بتایا ہے، اس امت کے قاری ہو، تم جاؤ۔ پوری زندگی جب تک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تھے تو پھر وہ رمضان میں بیت اللہ شریف میں تراویح پڑھاتے تھے اور 20 تراویح ہوتی تھی۔ کتنے سجدے ہوتے تھے؟ 40 سجدے ہوتے تھے۔ روز سجدوں کا ایک چلہ ادا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عرش معلیٰ پہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ اکبر، تو آپ نے کیا کیا عرش معلیٰ پہ جا کے؟ جاتے ہی جب دیدار الہی ہوا، رب العالمین کا دیدار ہوا، تو سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا کہ جب دیدار ہو تو سر سجدے میں، دیدار کرنا بھی ہو تو پھر سر سجدے میں رکھ کے ہو سکتا، دیدار کرنا بھی ہو تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے افضل 2 ذریعے ہیں، ایک سجدے کی حالت ہے اور ایک اللہ کی راہ میں شہادت کی حالت ہے۔ یہ 2 حالتیں ایسی ہیں جو دیدار الہی کے لیے موضوع جگہ ہیں اور اوقات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سجدہ وہاں سے، اس کی اصل کس سے جڑتی ہے؟ عرش معلیٰ پہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے ساتھ جڑتی ہے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو سجدے بنا دے، ہمارے سجدے بن جائیں، سجدے میں جائیں تو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سب سے اونچے آپ اور سب سے پست میں نے تو اپنی پیشانی ناک رکھی ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ بھی۔ بادشاہوں یہ قبریں ہیں، بادشاہوں کی قبریں بھی دیکھ لو، اللہ والوں کی قبریں بھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ 70 صحابہ کی قبریں کابل میں ہے، 70 صحابہ کی قبریں کابل میں ہے، باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ کہا واہ یار، باپ روضے میں حضور کے ساتھ سو رہا ہے، بیٹا ہزاروں میل جہاد کرتے کرتے مصطفیٰ کے مشن میں یہاں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ڈھالو
اور اپنی قربانی کو بڑھانے کی فکر کرو۔ وہی نماز جو 20 سال پہلے پڑھتے تھے، وہی تسبیح جو 20 سال پہلے پڑھتے تھے، وہی تلاوت جو 40 سال پہلے تھی، آج بھی وہی ہے، تو کون سی ہم نے ترقی کی ہے؟ کوالٹی بھی بڑھائیں، کوانٹیٹی بھی بڑھائیں۔ نیت کرتے ہیں؟ زور سے کہو۔ کوالٹی بھی بڑھائیں اور کوانٹیٹی بھی بڑھائیں، تعداد بھی بڑھائیں، اور اپنے عمل کے اندر جان بھی پیدا کریں۔ فکر کریں گے تو میرے اللہ ایسے نہیں ہے کہ بندہ ان سے مانگے اور وہ نہ دے، ایسے نہیں ہے۔ خاص طور پہ ان کا وعدہ ہے آخرت کے متعلق اور اللہ کے قرب کے متعلق، جو چیزیں بندہ مانگے گا وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ مصلحت والی چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ مصلحت والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور دیتا کسے ہے؟ جو قربانی کو بڑھاتا ہے۔ وعدہ ہے پہلے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے بڑھتا ہے، جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرماتے ان اللہ لمع المحسنین، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے آ کر پوچھا مل احسان، محسن نیکی کرنے والا، احسان نیکی، مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں ایسی کبھی نصیب فرمائی دیں گے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ مشکل لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا بندے کو پتہ نہیں ہے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میری حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ آج کی میری پہلی نصیحت یہ ہے، نیت کر لو، ہر عمل میں پہلے دھیان کریں گے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ دو باتیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ وہ تو چیونٹی کے باریک پاؤں کو بھی اندھیری رات میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو چیونٹی کے دل میں جو دھڑک ہے اس کو بھی اپنے علم سے جان رہے ہیں۔ میری آپ کی باتیں کون سی مخفی ہیں ان سے؟ ہے اللہ اکبر۔ دوسری بات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی قربانی کو بڑھانے کی فکر کریں گے۔ پہلے اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو 2 کر دیں۔ پہلے اگر آپ اللہ کی راہ میں 1000 خرچ کرتے ہیں تو 2 کر دیں۔ ہمارے ایک ساتھیاں ہیں، اتنے دیندار تو نہیں ہے، ایسی ختم نبوت کی ترغیب دے رہے تھے تو انہوں نے بھی سنی۔ اس نے کہا جی میں نے تو عجیب سودا دیکھا ہے، میرے پاس کمپنی کی موٹر سائیکل تھی، جب میں نے ختم نبوت کو 10واں حصہ دینا شروع کیا
آج اللہ نے اپنا گھر بھی دے دیا ہے اور اپنی کوٹھی بھی دے دیا ہے اور اپنی گاڑی بھی دے دی ہے۔ بھائی وہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، سمجھ آ رہی ہے؟ مغرور نہیں رہنا چاہتے، وہ یہاں بھی دیتے ہیں بڑھا چڑھا کے، وہاں بھی بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی قربانی کو بڑھانے کی فکر کریں۔ اگر آپ پہلے 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ 6 شروع کر دیں۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6 فرض تھے۔ ہم پر کتنی فرض ہے؟ حضور پر کتنی فرض تھی؟ 6 نمازیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ صبح کا جو قرآن پڑھنا ہے اس میں فرشتے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عمر قرآن نماز میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے نڈھال ہو جاتی ہے۔ 8 10 صفحے 12 صفحوں تک پیچھے عمر کی آواز جاتی ہے، آواز بھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہے۔ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اتنے نڈھال ہو جاتے، 3 دن تک اٹھا کے بٹھاتے تھی۔ اللہ کا قرآن پڑھتی اتنا خوف طاری ہو جاتا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ہم نے تو صبح کا اٹھنا ہی چھوڑ دیا، راتوں کو سونا نہیں۔ میں اپنے حافظ صاحب کو کہہ رہا تھا رات کو کون جاگتے ہیں پتہ ہے؟ آوارہ لوگ، آوارہ کتے۔ راتوں کا جاگنا اور فضول جاگنا بہت خطرناک ہے۔ نیت کرو بلا وجہ راتوں کو جاگیں گے نہیں۔ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ جن گھروں کے لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں وہاں اعمال کا ماحول نہیں بن سکتا، وہاں اعمال کا ماحول نہیں بن سکتا۔ اللہ ہمیں راتوں کا اور دن کا حضور کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ میرے محبوب رات کو تہجد پڑھے، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نافلۃ لک، آپ کے لیے امت کے علاوہ ایک اضافی عبادت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ توجہ کریں گے، مقام محمود کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمود، آپ کا مقام بھی محمود۔ سبحان اللہ، آپ کا نام بھی محمود، آپ کا مقام بھی محمود۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حبیب سب کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی آپ ساری امتوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اضافی عبادت کرے۔ اور حضور بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ، رب العالمین نے اضافی عبادت اور اس میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، آپ نے پھر اس کا حق ادا کیا۔ کتنا کھڑے ہوتے، ساری رات پڑھتے رہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ جنت کا تذکرہ آتا تو اشتیاق سے اس کی طلب کرتے، جہنم کا تذکرہ آتا تو خوف سے اس کی اللہ کی پناہ مانگتے۔ یوں قرآن پڑھتے ہیں۔
آپ نے ایک رات سورۃ البقرہ پڑھی، پھر کھڑے کھڑے اگلی سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، پھر سورہ نساء بھی پڑھنا شروع کر دی۔ رکو نہیں ہو رہا، تو ساڑھی طرح تلاوت نہیں ہے حافظ صاحب 15 منٹ 15 سپارہ نہیں، حضور کا پڑھنا تو پیاس کا ہے، کیونکہ آپ کے استاد کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ زور سے کہہ دو، سب کہہ دو۔ حضور نے کس سے قرآن پڑھا؟ آپ کے استاد کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ قرآن پڑھنا تہجد میں شروع کر دیا، فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، آل عمران بھی پڑھ لی، نساء اور مائدہ بھی پڑھ لی، اور مائدہ جب ختم ہو رہی ہے، کتنے پارے ہو گئے جی؟ 6.25 پارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس آیت پر پہنچتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اپنی امت کے متعلق اللہ سے فرمائیں گے یا اللہ یہ عذاب دے تو آپ کے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دے تو آپ بڑے حکمت والے غالب ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بس تصور آ گیا، دل میں خیال آ گیا قیامت کا، اپنی امت کا دھیان آ گیا، بس اس آیت کو پڑھ رہی ہے میرے محبوب، ان تعذبهم فإنهم عباد، اے میرے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو حکمت والا غالب ہے۔ یوں پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی سے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائیں، جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے تو دنیا کی محبت کم ہو جائے، آخرت کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اہل حق علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسل و اپنی اولادوں کو بھی علماء سے جوڑ کے رکھیں۔ آج کل علماء سے بغض، حسد، نفرت عام ترغیب ہو رہی ہے، کس لیے؟ یہ شیطان کے لیے بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے بھاری ہوتا ہے۔ عالم کا سونا عبادت گزار کی عبادت گزاری سے افضل ہے، لیکن عالم کیا ہو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف ملاتا ہو، لوگوں میں بغض، حسد، نفرت، اختلافی باتوں سے بغض، حسد پیدا نہ کرتا ہو۔ صحابہ جو دعوت دیتے تھے وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، رسالت کی دعوت دیتے تھے، آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ صحابہ اعمال میں جو اختلاف ہے اس کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اعمال میں جو اختلاف ہے صحابہ اس کی دعوت، بھائی یہ جتنی حدیثوں میں اختلاف ہے یہ حدیث حضور سے کس نے سنی ہے؟ صحابہ کرام نے سنی ہے۔ صحابہ کرام ان اختلافی باتوں کی دعوت، بولو نا، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، نہیں دیتے تھے۔ اور اگر کوئی دیتا ہے، اسی کو بنائے رکھتا ہے موضوع سخن، تو وہ رسول اللہ کی دعوت نہیں دے رہا،
وہ اپنی دکان چمکا رہا ہے، وہ رسول اللہ کی دعوت نہیں دے رہا۔ صحابہ ایمان یقین کی اعمال کی دعوت دیتے تھے، اعمال میں اختلاف کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ جہاں یہ دیکھ لو سمجھو یہ صحابہ کے راستے والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے راستے والے۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم نے میرے راستے پہ چلنا ہے اور میرے زور سے میرے صحابہ کے راستے پلنا ہے۔ یہ سارے ستارے ہیں، جس کے پیچھے جاؤ گے نا یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ دے گا۔ یہ سارے ستارے ہیں۔ میری نصیحتوں کو یاد رکھیں، عمل کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کون آگے کون پیچھے، لیکن اگر آپ نے میری ان باتوں کو یاد رکھا، عمل کیا، اپنے بچوں کو سکھایا، انشاءاللہ آپ بھٹکیں گے نہیں، حق کی راہ پر چلتے رہیں گے اور اپنے اللہ کو ایک دن پا لیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حافظ نجم خالد صاحب کو بھائی ریاض صاحب کو، مولانا عامر صاحب کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں، جن کی محنت سے اللہ نے یہ حافظ صاحب کو جذبہ دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ شروع میں خود آئے میرے پاس۔ میں نے کہا حافظ صاحب تم اپنے والد کو لے آؤ، والد بھی آ گئے۔ میں نے کہا بھئی یہ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کتنی قربانی دینا پڑتی ہے۔ پہلا سال ہے اور پھر پیچھے ہم بھی کھڑے ہوں تو ایڈا سوکھا سنانا نہیں ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم تو وقف بھی غلط کریں تو سیدھا کر دیتے ہیں، احرام کی غلطی ہو تو وہ بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ میری دعا ہے سب ہمارے بچے تمام حفاظ کو اللہ قرآن مجید کا شوق نصیب فرما دے۔ یقین کرو اللہ نے عزت کا اور کوئی راستہ نہیں رکھا، عزت کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ عزت کا راستہ قرآن بنایا ہے۔ تم کہاں سے عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ خدا کی قسم جہاں سے تم عزت ڈھونڈ رہے ہو وہاں میرے اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ اور قرآن میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں عزت ہے، اس سے افراد قومیں خاندان بلند ہوں گے قرآن کی برکت سے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دادا جو تھے وہ کسان تھے، تو آج کسان کا پوتا مولوی بن کے بیٹھا ہے 10 ہزار لوگوں کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ لیکن میرے دادا کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ حال چلاتے ہوئے بھی بابوز رہتے تھے، حال چلاتے ہوئے بھی بابوز رہتے تھے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو کوئی بھی آپ کام کرے اللہ تو وہاں سے بھی خوش ہو سکتے ہیں، دکان سے بھی خوش کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تو بڑے مہربان ہیں، آپ ان کو یہاں یاد کریں، وہ عرش معلیٰ پہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔